بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال 2020 پوری دنیا کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اور کرونا جیسی وبا نے تو پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک عام انسان دنیا سے چلا جائے تو اتنی بے چینی کا سبب نہیں بنتا، لیکن جب جید علماء کرام اور ماہرین علم و فن اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کمی پوری ہو بھی جائے تو وہ اتنی جلدی نہیں ممکن ہوتا۔ اور سال 2020 میں علماء کرام بہت تیزی سے رخصت ہوئے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے باعث غم اور باعث تشویش بھی ہے۔ اہل علم کا روئے زمین پر موجود ہونا لوگوں کے لیے باعث رحمت و سعادت ہے، اور ان کا یہاں سے رخصت اور کوچ کر جانا حسرت و افسوس کے ساتھ برائیاں عام ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، کھلم کھلا شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے سال 2020 میں وفات پانے والے علماء کرام کا تذکرہ ہوگا، اور جہاں تک ممکن ہو سکا سب بڑے علماء کرام کو اکٹھا کیا۔ علماء کرام تو بہت زیادہ ہوں گے جو 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر میں نے صرف جید علماء کرام، استاذ الاساتذہ اور شیوخ الحدیث مفتیان کرام کو ہی اکٹھا کیا ہے۔ اگر کوئی عالم دین اس میں رہ گئے ہوں تو کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں، اگلی ویڈیو میں ان کو ضرور شامل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی محمد نعیم۔ مفتی محمد نعیم پاکستانی عالم دین تھے۔ مفتی محمد نعیم نے جامعہ بنوریہ کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا اور عاملہ کے رکن تھے۔ مفتی محمد نعیم نے کراچی بورڈ سے میٹرک کیا اور جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ سن 1979 میں جامعہ بنوریہ عالمیہ کا قیام عمل میں لائے۔ اس میں 52 ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ میں مجموعی طور پر تقریباً 5000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ 20 جون 2020 کو نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد طبیعت خراب ہوئی۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے۔ ان کے جنازے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ جنازہ مفتی محمد تقی عثمانی نے پڑھایا۔ ان کی تدفین جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی کے قبرستان میں والد کے پہلو میں ہوئی۔ مفتی ظر ولی خان۔ مولانا مفتی ظر ولی خان دیوبندی مکتبہ فکر سے وابستہ پاکستانی عالم دین ہیں۔ وہ 1953 میں ضلع صوابی کے قصبہ جہانگیرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ احسن العلوم کراچی کے بانی اور محتمم تھے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے سند فراغت حاصل کی۔ مولانا مفتی ظر ولی خان 7 نومبر 2020 کو کراچی میں کرنگی روڈ پر واقع انڈس ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ 8 نومبر 2020 بروز منگل کو صبح 11 بجے جامعہ احسن العلوم سے متصل گراؤنڈ سردار علی صابری روڈ گلشن اقبال میں ادا کی گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو پیدا ہوئے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین رضوی لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامعہ مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامع مسجد وزیر خان لاہور آ گئے اور بعد میں جامعہ نظامیہ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو گئے اور ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ 19 نومبر 2020 بروز جمعرات بوجہ علالت لاہور میں وفات پائی۔ 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ کو صبح 10 بجے نماز جنازہ گراؤنڈ مینار پاکستان میں ادا کی گئی، اور یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ مانا جاتا ہے۔ جنازہ ساجزادہ سعد رضوی نے پڑھایا۔ لاہور کی مسجد رحمت للعالمین سے ملحقہ مدرسہ ابو ذر غفاری میں سپرد خاک کیا گیا۔ سید منور حسن۔
سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر تھے۔ وہ اگست 1944 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آزادی کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان کو اپنے مسکن کے طور پر چنا اور کراچی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے 1963 میں جامعہ کراچی سے سوشیالوجی میں ایم اے کیا، پھر 1966 میں یہاں سے اسلامیات میں ایم اے کیا۔ 26 جون 2020 کو سید منور حسن کا انتقال ہو گیا۔ نعمت اللہ خان کراچی کی شہری حکومت کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے۔ آپ کے دور نظامت کراچی کا ایک سنہری دور تھا۔ آپ زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور کراچی کے امیر رہے۔ ان کے دور نظامت کو کراچی کا سنہرا ترین دور کہا جاتا ہے، جو ان کی امانت، دیانت اور صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ 1950 سے 1958 تک مسلح افواج کے سول سیکریٹریٹ میں ملازمت کی۔ اسی دوران ایس ایم لاء کالج سے LLB کیا۔ جامعہ کراچی سے ایم اے عربی اور صحافت میں ڈپلومہ کیا۔ 1958 میں سرکاری ملازمت کو خیرباد کہا اور وکالت شروع کی، اور جلد ہی انکم ٹیکس کے کامیاب وکیل شمار ہونے لگے۔ 25 فروری 2020 کو کراچی میں وفات پائے۔ حافظ صلاح الدین یوسف مولانا حافظ صلاح الدین یوسف معروف مفسر، محقق، مفتی، شارح، مصنف، مدیر شعبہ تحقیق و تصنیف دارالسلام لاہور، سابق مدیر ہفت روزہ الاعتصام لاہور۔ 1945 کو ریاست جے پور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن کریم کے بعد درس نظامی مکمل کیا۔ انہوں نے دارالعلوم تقویت الاسلام لاہور میں تعلیم پائی۔ 20 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے اور اس میں سر فہرست تفسیر احسن البیان، مختصر تفسیر قرآن، سعودی عرب سے چھپنے والی مایہ ناز تفسیر۔ حج کے موقع پر سعودی حکومت ان کی تفسیر کو پرنٹ کروا کر مفت حجیوں میں تقسیم کرتی ہے۔ 21 جولائی 2020 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ 12 جولائی مرکز اہل حدیث لارنس روڈ میں ادا کی گئی۔ مولانا عادل خان مولانا محمد عادل خان شہید جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے، پر انہیں پاکستان میں ایک با اثر عالم کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ محمد عادل خان 1957 میں پیدا ہوئے۔ وہ سلیم اللہ خان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جامعہ فاروقیہ سے 1973 میں درس نظامی میں فراغت حاصل کی اور جامعہ کراچی سے 1976 میں ہیومن سائنس میں BA، 1978 میں عربی میں ایم اے اسلامیات اور 1992 میں اسلامی کلچر میں PhD کی تکمیل کی۔ انہوں نے بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا میں 2010 سے 2018 تک پڑھایا۔ ان کو 10 اکتوبر 2020 شاہ فیصل کالونی میں ایک شاپنگ سینٹر کے نزدیک کچھ انجان مسلح افراد نے شہید کر دیا۔ شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں استاد تعینات تھے۔ 9 مئی 2020 بروز ہفتہ 15 رمضان المبارک 1441 ہجری کو وفات پا گئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رہنما، جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث و تفسیر، ممتاز عالم دین مفتی عبدالحمید ہزاروی 86 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 66 سال سے جامعہ محمدیہ GT روڈ گجرانوالہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مفتی محمد سعید احمد پالنپوری دارالعلوم دیوبند بھارت کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین بھارت تھے۔ مفتی سعید احمد پالنپوری کی ولادت 1362 ہجری بمطابق 1942 میں ہوئی۔ 1960 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور حدیث و تفسیر اور فقہ کے علاوہ دیگر کئی فنون کی کتابیں پڑھیں۔ تکمیل افتاح کے بعد 1384 ہجری میں دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں علیہ کے مدرس مقرر ہوئے۔ یہاں تقریباً 10 سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ 19 مئی 2020 کو منگل کے روز بوقت صبح تنفس میں تکلیف کے بعد ممبئی میں انتقال کر گئے۔ قاری نورین محمد صدیق شیخ نورین محمد صدیق کو ان کی منفرد قرات کی وجہ سے دنیا بھر میں اور خصوصی طور پر مشرق وسطی، افریقہ اور وسط ایشیا میں شہرت حاصل تھی۔ شیخ نورین محمد صدیق نے دبئی، ملائیشیا اور انڈونیشیا سمیت دیگر مشرق وسطی ممالک میں ہونے والے مقابلہ حسن قرات میں حصہ لیا اور انہوں نے کئی مقابلے اپنے نام کیے۔ انہیں مشرق وسطی کے افریقی ملک سوڈان میں بااثر شخصیات میں شمار کیا جاتا تھا۔ شیخ نورین محمد صدیق 6 نومبر 2020 کو دارالحکومت خرطوم کے قریب
ٹریفک حادثے کا شکار ہوئے اور وہ مزید 3 ساتھیوں سمیت انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر خالد محمود۔ حضرت علامہ خالد محمود اردو، عربی، فارسی اور انگریزی سمیت کئی زبانوں میں یکساں عالمانہ دسترس رکھتے تھے۔ آپ انگلینڈ میں مقیم تھے۔ اس وقت علماء دیوبند کی بزرگ ترین ہستیوں میں سے تھے۔ آپ نے مختلف دینی محاذوں پر کام کیا اور ہر محاذ کی صف اول کی قیادت میں رہے۔ کچھ عرصہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت کے جج رہے۔ مناظر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ 95 سال کی عمر گزار کر 14 مئی 2020 بروز جمعرات برطانیہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قاری یحییٰ رسول نگری۔ استاذ القرآن محمد یحییٰ بن نور اللہ بلوچ رسول نگری پاکستان کے مشہور قاری قرآن اور مدرس تھے۔ علم تجوید اور علم قرات میں شہرت تھی۔ امام حرم سعود شریم کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے قرات و تجوید کی تعلیم اظہار احمد تھانوی سے حاصل کی۔ پھر 1970 میں ساہیوال میں جامعہ عزیزیہ میں بطور مدرس مقرر ہو گئے۔ وہاں تقریباً 50 سال تک قرات و تجوید کا درس دیا۔ امام حرم مکی سعود شریم کے استاد بھی ہیں۔ انہیں بابا قرات کا لقب دیا گیا تھا۔ یحییٰ رسول نگری کی وفات 31 مئی 2020 کو ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی۔ پیر کبیر علی شاہ۔ پیر سید محمد کبیر علی شاہ داعیہ اتحاد بین المسلمین اور تحریک چادر اور پاکستان کے امیر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد مساجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ چادر اور تحریک کے ذریعے ہزاروں خواتین کو حجاب اور پردے کا شوق پیدا کیا۔ اسلامی احکامات کے حوالے سے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ 13 جون 2020 کی صبح کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ خواجہ احمد عزیز بہلوی۔ تحریک ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ کے آخری فرزند اور جامعہ اشرف العلوم کے محتمم، ہزاروں شاگردوں کے استاد شیخ خواجہ احمد عزیز بہلوی بروز ہفتہ 20 جون 2020 کو وفات پا گئے تھے۔ مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی۔ اسلامک سکالر، جمعیت علماء اسلام فقہ کے سینئر رہنما اور جامعہ دارالعلوم زکریہ اسلام آباد کے صدر تھے۔ آپ آخری سانسوں تک حق و صداقت کے پرچم کو تھام کر شہر شہر ملکوں دین اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرم رہے۔ 30 جون 2020 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی۔ معروف مذہبی سکالر، نامور خطیب علامہ ضمیر اختر نقوی 13 دسمبر 2020 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی 24 مارچ 1944 کو بھارتی شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے پر ان کی شخصیت کافی متنازع تھی۔ طارق عزیز۔ پاکستان کے مایہ ناز ٹی وی کمپیئر طارق عزیز 17 جون 2020 کو خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ طارق عزیز ادیب، شاعر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے۔ میر ظفر اللہ جمالی۔ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی 2 دسمبر کو اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی 1 جنوری 1944 کو بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ نعیم الحق۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق 15 فروری 2020 کو علالت کے باعث کراچی کے ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے سابق کرکٹر شاہد محمود۔ ایک اننگز میں 10 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے سابق کرکٹر شاہد محمود 14 دسمبر کو امریکی ریاست نیو جرسی میں انتقال کر گئے۔ وہ پہلے پاکستانی بولر تھے جنہوں نے فرسٹ کلاس میچ میں 10 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ 17 مارچ 1939 کو لکھن میں پیدا ہونے والے شاہد محمود کی عمر 81 برس تھی۔ امان اللہ خان۔ ملک کی شوبز انڈسٹری کا بڑا نام اور کامیڈین لیجنڈ، مزاح کے شہنشاہ اور تھیٹر کے بادشاہ امان اللہ خان 6 مارچ 2020 کو 70 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ بیگم شمیم اختر۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر 22 نومبر کو لندن میں انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 93 برس تھی۔ سابق جج ارشد ملک۔
نواز شریف کو سزا سنانے والے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو کرونا وائرس انفیکشن کے باعث 4 دسمبر کو اسلام آباد کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔